مصر میں 50 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کے بعد فوج پر قتل عام کا الزام، کیا مصر خانہ جنگی کے دہانے پر ہے؟ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی اور میں ہوں عنبر شمسی۔ مصر کی فوج کہتی ہے فائرنگ دفاع میں کی، تاہم اخوان المسلمین نے اپیل کی ہے کہ عوام فوج کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں لاپتہ افراد کی تعداد 485، جب صورتحال بگڑتی جا رہی ہے تو کیا نئے قانون پر نظر ثانی ہونی چاہیے؟ کوٹا کے علاقے میں جس قسم کے مسائل سے حکومت درپیش ہے، ان مسائل سے نمٹنے کے لیے میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی قانون ہو ہی نہیں سکتا۔ سیربین میں ان موضوعات کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے گا، لاہور میں ہونے والے دھماکے کے بعد پولیس کی تفتیش جاری، بلوچ لبریشن ٹائیگرز نامی گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اور لاہور کے گورنمنٹ کالج میں رکھا یہ ٹائپ رائٹر کیا واقعی معروف مصنف سعادت حسن منٹو کا تھا؟ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ ناز کی۔ مصر میں سیاسی بحران مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اور صدر مرسی کو اقتدار سے علیحدہ کرنے والی قوتوں میں اعلیٰ عہدوں کی تقسیم پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ ابتدا میں حزب اختلاف کے رہنما محمد البرادعی کا نام نگراں وزیر اعظم کے لیے تجویز کیا گیا تھا، لیکن پھر یہ کہا جانے لگا کہ انہیں عبوری نائب صدر بنایا جائے گا۔ اخوان المسلمین نے فوج پر فائرنگ کرنے کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ فوج کا کہنا ہے کہ مظاہرین میں مسلح لوگ فوج پر فائرنگ کر رہے تھے۔ فائرنگ کے واقعات میں 50 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فراز ہاشمی کی رپورٹ۔ مصر میں سیاسی بحران خونی رنگ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز قاہرہ کے مشرقی علاقے میں صدر مرسی کے حامیوں کے ایک اجتماع پر شدید فائرنگ کی گئی۔ طبی ذرائع کے مطابق اس فائرنگ میں کم سے کم 40 افراد ہلاک ہو گئے۔ صدر مرسی کی جماعت اخوان المسلمین نے فائرنگ کا الزام فوج پر عائد کرتے ہوئے اسے قتل عام قرار دیا ہے۔ مصر کی فوج جو مصر کے عوام کی تنخواہ دار ہے، اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ جب مظاہرین نماز ادا کر رہے تھے اور سجدے میں تھے تو پولیس نے ایک طرف سے اور فوج نے دوسری طرف سے گولی چلا دی۔ 5 بچے بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں، ان میں 2 شیرخوار بچے بھی ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری کی جانے والی ویڈیو میں فوجیوں کو ایک قریبی عمارت سے لوگوں پر فائرنگ کرتے دکھایا گیا ہے۔ صدر مرسی کی حامیوں کا کہنا ہے کہ فوج نے بغیر کسی وارننگ کے لوگوں پر فائرنگ شروع کر دی جب وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے صف بندی میں مصروف تھے۔ فوج کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلح شدت پسند فوج کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کی کوشش میں تھے اور سرکاری ٹی وی نے مظاہرین کی طرف سے فوج پر فائرنگ کرنے کی ویڈیو نشر کی ہے۔ اخوان المسلمین کے سینکڑوں رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے تک جو رہنما عوامی اجتماعات میں پیش نظر آ رہے تھے، اب یا تو گرفتار ہو چکے ہیں یا پھر روپوش ہو گئے ہیں۔ مرسی کے حامیوں کا خیال ہے کہ ان رہنماؤں کو ریپبلکن گارڈز کے ہیڈ کوارٹرز میں رکھا گیا ہے، وہ ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مرسی کے حامی تعداد کے اعتبار سے شاید سڑکوں پر کم نظر آ رہے ہوں، لیکن اخوان المسلمین مصر کی سب سے منظم جماعت ہے اور وہ اشتعال میں ہے۔ مصر کے عبوری صدر نے گزشتہ ہفتے حلف اٹھانے کے بعد اخوان المسلمین کے ساتھ مل کر کام کرنے کی توقع ظاہر کی تھی، لیکن اخوان المسلمین نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مغربی ممالک اخوان المسلمین کے اقتدار میں آنے سے زیادہ مطمئن نہیں تھے، لیکن سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے کھل کر صدر مرسی کی حکومت کی مذمت کی ہے۔ مصر میں آپ کو اصل میں اس وقت جس مسئلے کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ معیشت بیٹھ رہی ہے، سیاحت کی صنعت ختم ہو چکی ہے، امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ تو اس صورت میں یا تو ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں اور انتظار کریں، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو صورتحال مزید سنگین ہو جائے گی۔ دوسری طرف صدر مرسی کے اقتدار سے علیحدہ کیے جانے کے بعد ملک میں حکومتی عہدوں پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ ابتدا میں حزب اختلاف کے رہنما محمد البرادعی کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ عبوری وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالیں گے، لیکن بعد ازاں ان کے نگراں صدر بننے کی باتوں نے زور پکڑ لیا۔ مصر میں خانہ جنگی شروع ہونے کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے فوج کے اقتدار سنبھالنے کے بعد بحران کے سیاسی حل کے امکانات ختم ہو گئے ہیں اور حالیہ خونریزی کے بعد ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اخوان المسلمین نے اپنے حامیوں سے فوج کے خلاف کھڑے ہو جانے کی اپیل کی ہے۔ فراز ہاشمی، بی بی سی نیوز۔
اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں لنڈن اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر طارق سلیمان. طارق سلیمان صاحب، صدر مرسی کے حامیوں کے خلاف اس قدر طاقت کا استعمال، کیا کوئی اور صورت نہیں بچی تھی؟ عالیہ، اس وقت جس طریقے سے یہ ہوا ہے، یہ ایک تو بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن اس پہ یہ کہنا اس وقت کہ فوج نے زیادہ طاقت کا استعمال کیا جبکہ فوج کہہ رہی ہے کہ ان پہ اٹیک ہوا تھا اس سے پہلے، یہ بات اس سے پہلے جاتی ہے جس وقت مورسی کو معطل کیا گیا تھا. میرے اعتبار سے وہ بھی بہت ہائی ہینڈڈنیس تھی کہ آپ نے صرف 48 آورز دیے ایک گورنمنٹ کو، جبکہ اس کی پاسبلٹی تھی اس وقت کہ وہ 48 آورز سے تھوڑا سا مزید ٹائم دے کے تو کسی نہ کسی ریکنسلیشن سے کسی نہ کسی کمپرومائز کی سچویشن پہ پہنچا جا سکتا تھا. جی، تو کیا اب اس صورت پہ آ کر آپ کو کوئی سیاسی حل کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے اس وقت؟ جس طرح میں نے کہا کہ جب مورسی کو انہوں نے 48 آورز کا نوٹس دے کے تو ان کو معطل کر دیا، اس وقت النور پارٹی جو سلفسٹ پارٹی ہے انہوں نے بھی حکومت سے کہا کہ اس وقت آپ 48 آورز سے زیادہ کا ٹائم دیں اور کوشش کریں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کمپرومائز ہو جائے. اس کے بعد ان کا بیان آیا کہ فوج اس سلسلے میں پہلے سے فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے مزید اس کی گنجائش نہیں تھی. تو یعنی شاید سیاسی حل ڈھونڈنے کی ول ہی نہیں ہے اس وقت، وہ کوشش ہی نہیں کر رہے، چاہ ہی نہیں رہے. اب یہ چیز جو ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ فوج جس کا اپنا ایک بہت ہی اتھارٹیٹیو اور ہائرارکیکل کلچر ہے، وہ جمہوریت کے اقدار کے لیے کام نہیں کر سکتی اور نہ یہ اس کا گول ہے. اس اعتبار پہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ فوج آپ کو جو روڈ میپ دے رہی ہے اور وہ اس کے مطابق آپ کو جمہوریت کے راستے پہ لے جائے گی، یہ ایکسپیکٹ کرنا درست نہیں ہے. اس سلسلے میں اگر کوئی سلوشن ہے اس وقت بھی تو وہ سلوشن یہ ہے کہ لبرلز اور ڈیموکریٹس اور یہ جو سیکولرسٹ ہیں ان کو بجائے اس کے کہ یہ گلوٹ کریں اور خوشی کا اظہار کریں کہ مورسی کی حکومت کو معطل کر دیا، انہیں اس وقت مورسی کے ساتھ اور اخوان المسلمین کے ساتھ جو ان کے ساتھ تھے ریولوشن میں، ان کے ساتھ دوبارہ ان کو اپنا ایکسٹینڈ کرنا ہوگا ہاتھ، اور کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ ایک یونٹی ڈیولپ کرنی پڑے گی آگے بڑھنے کے لیے. آپ نے یونٹی کی بات کی، لیکن اس وقت حالات جس طرح بگڑ رہے ہیں، مصر ایک دم منقسم نظر آتا ہے، ڈیوائیڈڈ نظر آتا ہے. کچھ لوگ تو سول وار یا خانہ جنگی تک کی بات کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں وہ کتنا ممکن ہے کہ ایسا واقعی ہو جائے؟ یہ ایک بہت ریئل سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس وقت اور بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے، جو یوں لگتا ہے کہ فوج کے بھی ہاتھوں سے یہ صورتحال نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب یہ جو بھی پروسیس تھا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسے، یہ انقلاب جو آیا کہ ایک نظام کی تبدیلی کو تبدیل کرنے کے لیے انقلاب، وہ اپنے ٹرانزیشن میں لاسٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس اعتبار سے اگر یہ لوگ اکٹھے نہ ہوں اور فوج کو ان کی لمٹس نہ دکھائیں تو یہ بہت مشکل ہے کہ اس سول وار میں سے اگر کوئی ایک کسی کو بینیفٹ ہو سکتا ہے تو وہ فوج ہی ہے. صرف 1 سال پہلے مصر نے صدر مرسی کو منتخب کیا اور 1 سال بعد فوج کی مدد لے کر انہیں اقتدار سے علیحدہ کر دیا. جمہوریت کا مستقبل آپ کو مصر میں اس وقت کیا نظر آتا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ ہے کہ ایجپٹ میں ابھی تک ایک ہی زندہ پریزیڈنٹ ہوا کرتا تھا اور کوئی سابقہ پریزیڈنٹ نہیں ہوا کرتا تھا. وہاں پہ یا مردہ پریزیڈنٹ ہوتا تھا یا زندہ ایک. اس وقت آپ کے پاس یہ حالت ہے کہ ایک ڈپوزڈ پریزیڈنٹ ہے اور ایک وہ پریزیڈنٹ ہے مورسی جس کو آپ نے معطل کر دیا ہے، اور ایک وہ پریزیڈنٹ ہے جو ٹرانزیشن کی ایک لمیٹڈ ریٹ کے ساتھ ہے، اور ایک وہ ہے جس کو آپ ابھی الیکشنز کے ذریعے الیکٹ کرنے کو جا رہے ہیں. ایسی صورتحال میں اب یہ اس کا بھی امکان نہیں کہ ہم پھر واپس چلے جائیں اس دور میں جس دور سے ہم آئے تھے. یہ آگے ہی جائے گا، لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کن مسائل سے گزر کے آپ نے کتنا خون بہا کے وہاں تک پہنچنا ہے، کتنا طویل عرصہ لگا کے پہنچنا ہے. طارق سلیمان صاحب، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. مصر کی صورتحال پر ہمارے ناظرین کیا کہتے ہیں؟ امبر؟
عالیہ، بعض ناظرین کا تو خیال ہے کہ مرسی اور ان کے حامیوں کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ آئیے آپ کی آراء سنتے ہیں۔ نور پامیری اسلام آباد سے لکھتے ہیں کہ فوجی بغاوت سے جمہوریت پسند قوتوں کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے، جو معاشرے کو تشدد کے راستے پر اور خانہ جنگی کی طرف دھکیل دے گی۔ اور فیصل کشمیر لکھتے ہیں کہ اگر عوام مرسی کے ساتھ نہیں تھے تو یہ مرسی کی خاطر آج مر کیوں رہے ہیں؟ ایک سازش کے تحت اس منتخب حکومت کا پانسا پلٹا گیا ہے اور اس کے بعد کے نتائج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اور اسلام آباد سے احمد علی لکھتے ہیں کہ میری دعا ہے کہ مصر میں امن ہو، فوج اور مرسی کو آپس میں ڈائیلاگ کی مدد سے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، نہیں تو یہ مسئلہ بڑھ سکتا ہے، جو کہ مصر کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی۔ اس موضوع پر مزید تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر پڑھ بھی سکتے ہیں، پتہ ہے bbcurdu.com۔ یہاں تازہ ترین خبروں کے علاوہ دیکھیے گا سورج کی چند خوبصورت تصاویر اور مختلف موضوعات پر تجزیے، تبصرے، تصاویر اور ویڈیوز بھی یہاں موجود ہیں۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد دیکھیے گا خیبر پختونخوا میں لاپتہ افراد کے رشتہ دار عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کر پریشان۔ لاہور کی فوڈ اسٹریٹ پر دھماکے کے بعد پولیس کی تفتیش جاری، وہاں کے مقیم اب کس حال میں ہیں؟